ہر ایک کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس باغ نو پھل نہ پھل لگن او باغ یارو کسے کار نہیں، انہیں معلوم ربیاں نو کی کرنا جنوں رب دتا برخودار نہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے اور اتنا سریع الاثر ہے کہ کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ تو جو بھی بے اولاد حضرات ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد جیسے میٹھے میوے سے محروم ہیں، وہ اس عمل کو کریں۔ تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں، اگر کھائیں تو اس کو سنت سمجھ کے کھائیں کہ علاج کروانا بھی سنت ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں تو آج سے اس عمل کو کر دیں، انشاءاللہ تعالی دوائیوں میں بھی شفا ڈالنی ہے تو اللہ کے نام کو پکاریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، یقین کو مضبوط کریں گے تو میرا رب کبھی آپ کو محروم نہیں رہنے دے گا۔ یہ عمل کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی پڑھا لکھا اور ہر کوئی ان پڑھ کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، میٹھا میوہ ہے اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا روحانی درس ہے جس میں میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ بہت خاص عمل ہے جو ابھی تک بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد نہیں ہو سکے۔ بے اولادی سے بالکل جو تنگ حضرات ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے، بہت آسان، بڑا مجرب، بڑا سریع الاثر۔ ہر نماز کے بعد صرف 1 منٹ کا یہ عمل ہے، 1 منٹ کا۔ 1 منٹ کے اس عمل سے اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے آپ انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ وہ میری بہنیں، وہ بیٹیاں جو آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنا لاکھوں روپیہ برباد کر چکے ہیں، اپنا وقت برباد کر چکے ہیں، اپنا ٹائم برباد کر چکے ہیں اور بے انتہا دھکے کھا چکے ہیں، وہ اس عمل کو آج ہی کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے اور اولاد جیسی نعمت سے انشاءاللہ تعالی مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ عمل کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی پڑھا لکھا اور ہر کوئی ان پڑھ کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ یہ مردوں کو بھی کرنا چاہیے، خواتین کو بھی کرنا چاہیے۔ جس جوڑے کے پاس اولاد نہیں ہے وہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بیٹی عطا فرما دے، ہمیں بیٹا عطا فرما دے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی نعمت آ جائے۔ اگر اس طلب کے لیے ان کی تڑپ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں رحمت بھی ملے، نعمت بھی ملے، بیٹی بھی ملے، بیٹا بھی ملے، ہم صاحب اولاد ہو جائیں، یہ دنیا کی نعمت ہے، میٹھا میوہ ہے اولاد، میٹھا میوہ ہے اولاد۔ اور اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی؟ ہر ایک کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس باغ نو پھل نہ پھل لگن او باغ یارو کسے کار نہیں، انہیں معلوم ربیاں نو کی کرنا جنوں رب دتا برخودار نہیں، جنوں رب دتا برخودار نہیں، جنوں رب دتا برخودار نہیں۔ اس نے دنیا کی جائیداد مال و متاع کیا کرنا ہے؟ اولاد ایسی نعمت ہے اور ایسی دولت ہے اور ایسا میٹھا میوہ ہے جو جانوروں کو بھی بہت پسند ہے۔ جانوروں کو بھی، آپ کبھی دیکھیں جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، پرندوں کو دیکھیں پرندے اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ چڑیا کو دیکھ لیں، وہ اپنے چوزے کے منہ میں کہاں کہاں سے لا کے خوراک ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ ہی محبت ہے، الگ ہی انداز ہے، الگ ہی جہان ہے۔ بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے دور دراز سفر کرتے ہیں، اور کئی ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، معالجوں کے پاس
بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس آستانوں خانقاہوں کے پہ جاتے ہیں اور بڑے بڑی جگہوں پہ جا جا کر بیچارے اپنا پیسہ بھی ان کا لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن کچھ حاصل و حصول نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک صفاتی ہے، اس کو ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد 1 منٹ کا عمل، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنے مشکل چیز بتاتے ہیں، انسان کرنے سے گھبراتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا مشکل عمل ہے مجھ سے ہو نہیں پائے گا، لیکن میں جو گارنٹی کے ساتھ آپ کو عمل دے رہا ہوں، یہ ایسا عمل ہے اس کو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ بس ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں، فرض نماز پڑھیں، سلام پھیریں، آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے یہ ایک صفاتی اسم مبارک ہے، اس اسم مبارک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو پہلے مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی خوشخبری آ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے کمزور یقین کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے اگر پہلے مہینے رب کی رحمت نہ آئی، رب کی طرف سے نعمت نہ ملی، خوشخبری نہ ملی، تو دوسرے مہینے نہیں تو پھر تیسرے مہینے ہر صورت مل جائے۔ اس کو میں نے جیسا کہ بتایا، مرد و خواتین سب لوگ کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، دونوں بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی۔ اور خامد باہر ڈیوٹی پہ ہے، کاروبار پہ ہے، تجارت پہ ہے، آفس میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ وہیں پہ جہاں نماز پڑھے وہیں پہ کر لے۔ سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی روکی اور وہاں پر پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، نماز کے فوراً بعد 1 منٹ کا عمل ہے۔ 1 منٹ تو انسان کے پاس کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، مشکل میٹر نہیں ہے، معافی مشکل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، نو پرابلم۔ 1 منٹ کے اندر آپ اس اسم مبارک کا ورد کر سکتے ہیں، جس طرح میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس طرح سے یہ ورد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی شادی ہوئے 30 سال بھی گزر چکے ہیں، آپ کی عمر 50 سال تک بھی ہو گئی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، 50 سال بھی ہوگی، اس سے زیادہ بھی ہوگی ہے، اللہ رب العزت چاہے تو وہ 100 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں بھی اولاد عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، دعا بھی کہاں مانگی؟ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، آپ کو وہ ایک حجرے میں بند کر کے چلے گئے باہر کسی کام کے سلسلہ میں، تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی، رشتے میں لگتی تھی، تو آپ ان کی دیکھ بھال بھی فرماتے تھے، تو باہر سے لاک کر کے دروازے کو چلے گئے، تو اچانک سے خیال آیا، وہ بچی تو وہاں پر میری بھانجی جناب مریم سلام اللہ علیہا، وہ تو حجرے کے اندر ہیں، کمرے کے اندر، روم کے اندر بند ہیں، اور باہر سے دروازہ، وہ کھائے پیے گی کہاں سے، بھوک اور پیاس سے پریشان اور بے چین ہو رہی ہوگی، تو آپ فوراً واپس آئے، جب آپ کو یاد آیا تو واپس تشریف لائے، جب واپس تشریف لائے تو دروازہ کھولا، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے پاس رنگ برنگے پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسم پھل۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھ کے آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس جگہ پر اللہ کی کرم نوازی ہو، جس جگہ پر اللہ کی رحمت ہو، وہاں پر دعا مانگی جائے، تو اللہ کے نبی کا یہ کام، یہ عمل کہ آپ نے فوراً ان پھلوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ہے، آپ نے فوراً وہاں پر دعا مانگی، مولا جس طرح تو نے بی بی مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے، اس طرح یا اللہ میری عمر کا موسم تو گزر گیا ہے، لیکن تو چاہے تو بے موسم پھل مجھے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا، میرے زکریا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں آپ کو بیٹا عطا فرماؤں گا، آپ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔
یحییٰ رکھنا ہے، آپ نے جا کے اپنی زوجہ کو اطلاع دی تو وہ انہوں نے اپنے ماتھے پر ایسے کیا اور آگے سے عرض گزار ہوئی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب کہاں سے؟ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری زوجہ، اے میری رفیقہ حیات، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہے جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے، تو آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی عطا فرما دی ہے اپنے فرشتے کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت جب چاہے جس وقت چاہے کرم فرما دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کو پکاریں تو صحیح اور پورے یقین عظم کے ساتھ پکاریں، انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بس کامل یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ اس کے قدرت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، وہی ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو خوراک عطا فرماتا ہے، بلکہ جتنی مخلوقات سمندر کے اندر ہیں، جتنی مخلوقات جنگلوں کے اندر ہیں، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے، سب کو رزق عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ اس کی قدرت کاملہ میں کسی چیز کی دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا، اندھیر نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جس میری بہن بیٹی کے پاس، جس میرے کسی نوجوان کے پاس، کسی عزیز کے پاس، کسی اللہ کے بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ آج سے ہی اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، 11 مرتبہ آپ نے یہ اللہ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، یا اولو، یا اولو، یا اولو، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اول و آخر ایک مرتبہ، جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہمارے ادھر لاہور میں ایک بہت بڑی عظیم قاری رہتے ہیں، قاری القرہ، زینت القرہ، شیخ القرہ، استاذ القرہ، ان کے پاس یہ اتنے اعزازات ہیں۔ میرے ساتھ دبئی کے اندر بھی میں اپنے دورے میں ان کو لے کے گیا، ابو ظبی کے اندر، شارجہ کے اندر، عرب ممالک میں قرآن مجید خوبصورت پڑھنے والے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر میرے ساتھ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں متعدد مرتبہ ان کی میرے ساتھ وہاں پر حاضری ہوئی، تو وہاں پر بھی سعودی جو تھے وہ ان کی تلاوت کو باقاعدہ طور پر اپنے موبائلوں میں ریکارڈ کرتے، بڑے بہترین قاری قرآن ہیں۔ اور ہمارے دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، سٹریٹ نمبر 16، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر قائم ہے، اس میں 18 سال سے کم و بیش وہ استاد ہیں تجوید و قرات کے شعبے کے۔ تو ان کی مسجد ہے لاہور گلبرگ کے اندر، بہت بڑی مرکزی مسجد ہے، ہزاروں سینکڑوں وہاں پر نمازی جمعے کے وقت میں ہوتے ہیں، اور ہر نماز کے اوپر بھی بہت ساری ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہوتی ہے۔ تو ان کے ہاں عرصہ دراز ہو گیا شادی ہوئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو رمضان المبارک کی غالباً 27ویں شب کی محفل تھی، تو اس محفل میں دوران بیان میں نے ان کو مخاطب کر کے اس بندہ فقیر نے کہا، میں نے کہا قاری صاحب آج یقین اعظم کے ساتھ یہ عمل لے لیں اور اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے گھر میں اسی سال انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور آپ نے بیٹے کا نام محمد احمد رضا رکھنا ہے۔ ایک کثیر تعداد مجمع تھا،
इज्तिमा था और सब लोग सुन रहे थे। मिंबर रसूल पर बैठकर इस बंदे फकीर के दिल से ये आवाज निकलती हुई जुबान पे आई और सब लोगों ने सुना। तो मैंने कहा आइंदा साल जब रमजानुल मुबारक का महीना आएगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप मिठाई खिलाएंगे अपने नमाजियों को, लेकिन यकीन आजम के साथ आपने इस अमल को करना है। कच्चा यकीन ना हो, कमजोर यकीन ना हो। या अव्वलो 11 मरतबा, अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, उन्होंने मेरे साथ वादा किया। उन्होंने कहा पीर साहब मैं इस अमल को करूंगा और अपनी बीवी को भी कहूंगा कि वो भी इस अमल को करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नाम की बरकत से, इस विर्द की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके घर में औलादे नरीना अता फरमाई, बेटा अता फरमाया। हॉस्पिटल से वो हमें फोन करते हैं, पीर साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे घर में बेटा अता फरमाया और पहली कॉल मैंने आपको की है, पहली कॉल मैंने आपको की है, मुझे अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। अगर कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। पुलिस कुर्बान लैन वहां की मस्जिद के वो इमाम हैं और वहां पर अरसा दराज से इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में उनकी तिलावतें होती हैं बाकायदा तौर पे, बड़े खूबसूरत कारी कुरान है। तो कहने लगे जिस यकीन आज़म के साथ आपने फरमाया था मैंने उसी यकीन आज़म के साथ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा अता फरमा दिया है, अब नाम रखना है मैंने, तो जो आप हुक्म करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हुक्म करता, नाम आपको याद होगा जो बताया था। कहने लगा हाँ जी मुझे याद है, आपने मोहम्मद अहमद रजा बताया था। तो मैंने कहा हाँ उसका नाम मोहम्मद अहमद रजा ही रख दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना करम फरमाया है। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़े रोज़े जज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तसद्दुक से, आपके दर से खैरात मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता फरमाई। तो आपने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी, इसमें ग्रामी मोहम्मद और अहमद सरकार के नाम है, इन नामों की निस्बत से मोहम्मद अहमद रजा नाम रख दे। तो नाम उन्होंने रखा और फिर एक दिन बात हुई, वक्त गुजरा थोड़ा सा, तो मैंने कहा कारी साहब अल्लाह जोड़ी बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जोड़ी बनाए तो दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद हसन रजा रखना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा दूसरा भी अता फरमाया, तो उन्होंने उसका नाम मोहम्मद हसन रजा रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना आजमूदा है और इतना सरीउल असर है कि कभी नाकामी नहीं हुई। तो जो भी बे औलाद हजरात हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद जैसे मीठे मेवे से महरूम हैं, वो इस अमल को करें। तावीज लेने की जरूरत नहीं, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं। अगर खाएं तो उसको सुन्नत समझ के खाएं कि इलाज करवाना भी सुन्नत है। अगर आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो आज से इस अमल को कर दें। इंशाअल्लाह ताला दवाइयों में भी शिफा डालनी है तो अल्लाह ने, तो जब आप अल्लाह के नाम को पुकारेंगे, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, यकीन को मजबूत करेंगे, तो मेरा रब कभी आपको महरूम नहीं रहने देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस यकीन के साथ ये अमल करें, हर नमाज के साथ या अव्वलो। और खवातीन जो शरई उज़र की वजह से नमाज उनको नहीं पढ़ती, नमाज माफ होती है, तो उस शरई उज़र के दौरान वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां वुजू करके इस अमल को जारी रखें। नमाज नहीं भी पढ़नी तो इस अमल को वो जारी रख सकती हैं या अव्वलों का विर्द कर सकती हैं। 11 मरतबा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर एक बार दूसरी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला बहारें लगा दे। ये अमल दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला।